الحمد لله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحكيم العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بما أمروا على وجه القويم أما بعد. آج سفر المظفر کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے. آج کے خطبے میں ہے کہ گھر کو جنت کیسے بنائیں. گھر کا چین سکون اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. جس گھر میں چین سکون کا ماحول بن جاتا ہے آدمی کو اس گھر میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، اور جس گھر میں چین سکون کا ماحول نہ ہو اس میں آدمی کو ہر وقت پریشانی گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ جینا دشوار ہو جاتا ہے اس گھر میں. اس لیے ہر شخص کو اپنے گھر میں چین سکون کا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. آج کے خطبے میں گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور گھر کو جنت کیسے بنانے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بیان کی جا رہی ہیں. سو پلیز لسن ٹو کیئرفلی خطبہ. تو گھر کو جنت بنانے کے لیے سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ اپنے گھر میں دینداری کا ماحول کریٹ کریں، اپنے گھر میں دینداری کا ماحول بنائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بتایا ہے کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، انہیں آسمان اور زمین کی برکتوں سے نوازتا ہے، ان کے کاموں کو بناتا ہے، یہاں تک کہ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو اس کے اپوزٹ کرتے ہیں، یعنی جو ایسا نہیں کرتے ہیں، اللہ ان کی پکڑ فرماتا ہے، انہیں دنیا اور آخرت میں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں کی طرف سے برکتوں کے دروازے ہی دروازے کھول دیتے. لیکن انہوں نے کیا کرا؟ حق کو جھٹلایا. اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا، ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا. اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا، اور دوسری چیز اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کامیابی ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر میں دینداری کا ماحول بنائیں، ہر فرد کو دین پر چلنے کی تاکید کریں، اس کے بعد ہی اللہ چین سکون سے نوازیں گے. دوسری بات، سب لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، یعنی گھر میں چھوٹے بڑے کے، ماں باپ کے، ہر ایک فرد کے حقوق ادا کریں. دیکھو اسلام نے ہر شخص پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں رکھی ہیں. مثلا بیوی پر شوہر کا حق ہے، شوہر پر بیوی کا حق ہے، باپ پر اولاد کے حقوق ہیں، اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح وغیرہ وغیرہ. ہر شخص اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے. جب ہم ایسا کرنے لگیں گے تو پھر گھر میں خود ہی چین سکون و اطمینان، راحت و آرام، جنت کا ماحول بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. حاکم اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس دن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یاد رکھو تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تیسری چیز،
گھر میں بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹا بڑوں کا ادب کرے۔ گھر میں جتنے بھی چھوٹے بڑے افراد ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اور چھوٹے بڑوں کا ادب احترام کریں، کیونکہ جس گھر میں بڑے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں اور چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کریں، اس گھر میں چین سکون کا ماحول کبھی نہیں بن سکتا، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ اس لیے ہمیں گھر میں بڑا چھوٹوں پر شفقت کرے اور چھوٹا بڑوں کا ادب کرنا سکھائے۔ چوتھی چیز، اگر کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فوراً صلح صفائی کی کوشش کریں، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ جب ایک جگہ کئی لوگ رہتے ہیں تو کبھی کبھی آپس میں کچھ نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑا ضرور ہو جاتا ہے، مگر جب بھی ایسا ہو جائے تو فوراً آپس میں صلح و صفائی کر لینی چاہیے۔ نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے پر جمے رہنا گھر کے سکون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن تک چھوڑ دے۔ دونوں آپس میں ملتے ہیں مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ نیز ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں مہلت دو یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں، انہیں مہلت دو یہاں تک کہ وہ دونوں صلح صفائی کر لیں۔ آج کا خطبہ گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور گھر کو جنت کیسے بنانے کے عنوان پر دیا جا رہا ہے، لہذا خطبے کو غور سے سنیں۔ تو پانچویں چیز کیا کرنی ہے؟ اپنے ماتحت لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں، یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی جائز ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کریں، بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے، اس سے گھر والوں کا دل خوش ہوتا ہے، سب لوگ سکون سے زندگی گزارتے ہیں اور اسلام نے اس کی ہدایت بھی دی ہے، بلکہ ایک حدیث میں اس کو افضل صدقہ بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا؟ صدقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 1 دینار وہ ہے جس کو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جس کو تو نے غلام پر خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جس کو تو نے مسکین پر خیرات کر دیا، 1 دینار وہ ہے جس کو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ اب ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جس کو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کا یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری کہ وہ اس کی روزی روک کر بیٹھ جائے جس کی روزی اس کے ذمہ ہے۔ چھٹی چیز، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا ہم لوگ مزاج بنا لیں۔ گھر میں جبھی چین سکون کا ماحول بن سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا مزاج بنا لیں گے۔ دیکھو، گھر میں سکون کا ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں اگر کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا کریں، بات کا بتنگڑ نہ بنائیں، اس سے گھر کا سکون ماحول بگڑ جاتا ہے۔ اور سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اپنے اخلاق کو جانچنے کا اصل معیار گھر ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ بتائے ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں۔ بات بات پر غصہ ہونا، ڈرانا دھمکانا اسلامی اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور اس سے گھر والوں میں بھی بغاوت اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو 7ویں چیز، اپنے کاروبار، آفس یا کسی بھی ضرورت سے باہر جانا ہو تو واپس آنے پر سب سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو اس سے مسکراتے ہوئے ملیں اور سب کو سلام کریں۔
گھر پہنچنے پر سب کو سلام کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے برکت کا سبب ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے، ہر بھلائی صدقہ ہے، اور بھلائی ہی میں سے ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو۔ دراصل اس گھر میں داخل ہونے سے ساری بدگمانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی مسکراہٹ سے سب کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو 8ویں چیز، اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارا کریں۔ یہ آج کل ہم لوگ بالکل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج کل اس مصروفیت والے دور میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں، دیر رات واپس آتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے اس طرح کا رویہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، زندگی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ شام کو گھر جلدی لوٹیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کی دلداری کا سامان فراہم کریں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ عصر کے بعد اپنی ہر ایک بیوی کے گھر جاتے اور ان سے ملاقات فرماتے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ ٹائم اپنے بیوی بچوں کو ضرور دیں، انہیں بھی کچھ دین کی باتیں سکھائیں۔ تو 9ویں چیز ہے، دینی معاملات دین کا علم حاصل کرنے ہی سے ہی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ان سب باتوں پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ہمیں ان کا علم ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی کمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ علم دین کے بغیر کوئی مسلمان صحیح طریقے پر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے اسلام نے ہر آدمی کو علم دین سیکھنے کی ترغیب دی ہے اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائیں گے۔ تو 10ویں چیز ہم لوگوں کو کرنا ہے، علم دین حاصل کرنے کی جگہ ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت ساری جگہوں پر علم دین سکھانے کا انتظام ہے۔ ان میں سب سے اہم اور مؤثر جگہ مدارس و مکاتب ہے، جہاں دینی ماحول میں امت کے ہر فرد کو علم دین سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت فارغ کر کے علم دین سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ اسلامی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو آج کے خطبے کا ہم لوگ ایک بار نچوڑ کر لیتے ہیں۔ آج کے خطبے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ گھر میں چین سکون کا ماحول بنانے کے لیے گھر میں دینداری کا ماحول بنائیں اور ہر فرد کو دین پر چلنے کی تاکید کریں۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تیسری نصیحت یہ کی گئی کہ گھر کا بڑا چھوٹوں پر شفقت کرے اور چھوٹا بڑوں کا ادب کرے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ اگر گھر میں کسی سے کوئی انبن ہو جائے تو فوراً صلح و صفائی کی فکر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس وہاں بڑھا دیں۔ اور 5واں درس یہ دیا گیا، ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سب کی جائز ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھٹی ہدایت یہ دی گئی کہ گھر میں اگر کسی سے کوئی غلطی یا زیادتی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ 7ویں نصیحت یہ کی گئی، اپنے آفس یا کاروبار وغیرہ سے جب گھر واپس آئیں تو سب سے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں۔ 8واں سبق یہ دیا گیا، 24 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور گزاریں، جن میں سب کو ایک دوسرے سے بات چیت کا موقع ملے، ایک دوسرے کے حقوق سمجھانے اور بتانے کا موقع ملے۔ 9واں پیغام یہ ملا کہ ان سب باتوں کی جانکاری کا علم دین حاصل کرنے سے ہی ہوگی، اس لیے شریعت نے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10ویں اہم بات یہ بتائی گئی کہ علم دین حاصل کرنے کی جگہیں مدارس مکاتب ہیں، جہاں کچھ نہ کچھ وقت فارغ کر کے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا آج کے خطبے میں گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہیں اور گھر کو جنت کیسے بنانے کے عنوان پر جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جا کر اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.